بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یتصرف الوکیل، وکیل کے تصرفات میں سے، ٹھیک ہے جی، ہے وکالت ہی، لیکن تصرفات ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلا اصول بتایا کہ کہاں وکیل کے لیے تصرف درست نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو وکیل کی گواہی دے سکتا ہے اس کے ساتھ تصرف صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول ہے؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں، بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں، بہن کی گواہی بھائی کے حق میں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں والوکیل الوکیل بالبیع والشراء، وکیل بیع و شراء والا، یہ کہتے ہیں لا یعقد مع من ترد شہادتہ لہ، جس کی گواہی اس کے حق میں رد ہوتی ہے ان کے ساتھ وکیل معاملہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے آپ کو وکیل بنایا، بھائی یار یہ ٹائر چاہیے مجھے ٹائر لا دو۔ آپ کہتے ہو ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کی ٹائر کی دکان تھی، کہتے مرغا ہاتھ میں آیا ہے، ٹائر نکالو، صحیح ہے۔ تو وکیل اس سے عقد نہیں کر سکتا جس کے حق میں اس کی گواہی قبول ہوتی ہو، وہ قبول نہ ہوتی ہو، ان سے عقد نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح بات، سمجھ رہے؟ آگے چلیں۔ یہ کہاں ہے عبدالسمیع، کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ وصح بیعہ بما قل او کثر، دیکھو جی یہاں پر وکیل کو مطلق وکیل بنایا ہے، مطلق وکیل بنایا۔ مطلق وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہو بھائی یہ کام کرنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک۔ مطلق وکیل بنایا تو مطلق وکیل کا ہر عقد صحیح ہے، ٹھیک، اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے، یہی ہے۔ وصح بیعہ، وکیل کی بیع صحیح ہے، بما قل او کثر، چاہے تھوڑے میں کرے چاہے زیادہ میں کرے، ٹھیک۔ آگے بالعرض نقد کرے تب بھی، والنصیحتی اور ادھار کرے تب بھی صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ وکیل بنایا ہے ٹائر خریدنے کے لیے، ابراہیم کو وکیل بنایا احمد نے ٹائر خریدنے کے لیے، اب یہ ادھار لے، سستے لے، مہنگے لے، جو بھی لے، صحیح ہے، کیونکہ مطلق وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مقید کریں گے تو وہ، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک تھوڑی چھوٹی سی بات بتا رہے ہیں۔ وہ کیا بات بتا رہے ہیں؟ وَيُقَيِّدُ شِرَاؤُهُ، اس کی شراء کو مقید کیا جائے گا بِمِثْلِ الْقِیمَةِ، مثل قیمت میں۔ اس کو ٹائر خریدنے کا وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائر ملتا ہے 1000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی 1000 روپے کا ٹائر ملتا ہے نا، سامنے دیکھا یار یہ ابراہیم سیدھا سا آدمی ہے، یار یہ ٹائر ہے 2000 کا، لیکن نا میں آپ کو 1100 کا دے رہا ہوں۔ ہوتے ہیں نا ایسے ہوتے ہیں نا، یار یہ ٹماٹر مل رہے ہیں 400 روپے کلو، ٹھیک ہے، لیکن آپ چونکہ میرے دوست ہو نا تو میں آپ کو دے رہا ہوں 300 روپے کلو، لے جانا، کسی کو بتانا نہیں، ٹھیک۔ ٹماٹر کی ریٹ ہے 400 روپے کلو، میں دکاندار ہوں، میں بتاؤں بھائی ٹماٹر کا ریٹ ہے 400 روپے کلو، میں آپ کو 300 روپے دے رہا ہوں، لے جاؤ، ٹھیک۔ مل رہا ہے کتنے کا ہے؟ 200 کا مل رہا ہے، بازار میں 200، اس کو پتہ ہے، اس کو کیا پتا بازار میں کیا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو کہتے ہیں یتغابن فی، یعنی ایسا ریٹ کہ جس میں غبن ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ اب ٹماٹر مل رہے ہیں
بار 200 روپے کے، تو آپ کو کتنے کا چونا لگائے گا؟ کتنے کا چونا لگا سکتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا یار ٹماٹر 3000 کے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا۔ جب آپ کو 3000 کے بولے گا تو آپ کہو گے یار دماغ خراب ہے، 3000 کے ٹماٹر چھوڑو، سمجھ رہے ہو؟ یعنی 3000 کا چونا کوئی بھی نہیں لگا سکتا، البتہ 100 روپے کا چونا لگ سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب عبارت کو سمجھو، دیکھو یقید شراؤہ بمثل القیمہ، مثل قیمت تک اس کی شراء ہوگی۔ اس کو مطلق وکیل بنایا ہے کہ بھی ٹائر خریدو، ٹماٹر خریدو، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ٹماٹر خریدوں 1,00,000 روپے کلو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یقید شراؤہ بمثل القیمہ، مثل قیمت میں اس کو مقید کیا جائے گا، صحیح ہے؟ یہی مثال ہے، مثل قیمت یعنی 1000 کا ٹائر ہے، چلو 1000 میں کی بات ہوگی نا، ٹھیک ہے، لیکن اور اس کے وزیادت یتغابن فیہا، یا اتنی زیادتی جس میں عام طور پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جس میں عام طور پہ لوگ سودا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا یہاں جاؤ نا، ایک ریڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریڑھی دے رہی ہے 250 روپے ٹماٹر، ٹھیک ہے، اس کے آگے والی ریڑھی وہ دے رہی ہے 300 روپے کلو ٹماٹر۔ پھر تیرے ٹماٹر پلاسٹک کے ہیں بھائی، بات واضح ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ 50 روپے کا غبن کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ ٹماٹر چمکا رہا ہے، ٹماٹر کے اوپر تیل لگا رہا ہے، تیل والے پانی سے اس کو دھو رہا ہے، میرے ٹماٹر دیکھو، اس کے ٹماٹر دیکھو، ٹھیک ہے، تو 50 روپے کا وہ چونا لگا رہا ہے، تھوڑا بہت چونا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایسا ریٹ جس کے اوپر عام طور پہ دھوکہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وکیل کو چھوٹ دی جائے گی یا مثل قیمت پہ رکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو، کہتے ہیں غبن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا ما يدخل تحت تقویم المقومین، مقومین کہتے ہیں قیمت مقرر کرنے والے، تقویم کہتے ہیں قیمت مقرر کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ قیمت مقرر کرنے والے عام طور پر ایسا کرتے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کی قیمت حکومت نے متعین کی ہے 200 روپیہ، ریڑھی والا 250 کا بیچ رہا ہے، اگلے والا 300 کا بیچ رہا ہے، تو یہ ریڑھی والے کون ہیں؟ یہ مقومین ہیں، یہ مقومین ہیں، یہ ریٹ طے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جناب؟ موٹے والا ٹماٹر ہے وہ زیادہ مہنگا بیچتے ہیں، متوسط ٹماٹر ہے وہ کم مہنگا، چھوٹا ٹماٹر سستا بیچ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ایک پوری ٹوکری لے کے آتے ہیں، پورا کریٹ لے کے آتے ہیں، تو وہ اپنا ریٹ متعین کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہوا ما یدخل، غبن کیا ہے؟ یعنی جو چھوٹا موٹا دھوکہ کھانا وہ کیا ہے؟ ہوا ما یدخل، وہ دھوکہ کھانا ہے ما یدخل تحت تقویم المقومین، جو مقومین تقویم کرتے ہیں اس کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت آ جائے، یعنی وہ ریٹ اتنے میں آ جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹماٹر 200 کے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے دھوکہ کر کے 250 کا لے رہا ہے، لیکن ٹماٹر آپ سے دھوکہ کر کے 2000 کا لے گا؟ نہیں لے گا نا۔ یہ مقومین 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے کی چھوٹ رکھتے ہیں۔ ہاں وہ تو 250 ہی لے گا، سمجھ رہے بھائی؟ آگے چلیں، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ، وکیل بنایا کہ میرا غلام بیچ دو، وکیل بنایا، احمد نے ابراہیم کو وکیل بنایا میرا غلام بیچ دو، ٹھیک ہے، فَبَاعَ نِصْفَهُ، اس نے نصف غلام بیچ دیا، صحا تو یہ صحیح ہے، صحیح ہے، صاحبین کہتے نہیں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَفِي الشِّرَاء، لیکن اس نے کہا غلام خریدو، پہلے بیچنے کا کہا تھا، اب کہتے ہیں غلام خریدو، تو اب اس نے آدھا غلام خرید لیا، یتوقف ما لم یشتری الباقی، انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ باقی کو نہ خرید لے، باقی کو خریدے گا تب معاملہ مکمل ہوگا، وگرنہ مکمل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ پہلے میں اس نے کہا میرا غلام بیچو، ٹھیک ہے، اب مطلق حکم دیا تھا بیچنے کا، تو مطلق حکم اس غلام کے اندر آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر جز میں آیا تھا، ٹھیک ہے، اب اس نے آدھا غلام بیچ دیا
تو آدھے پر بھی حکم لگے گا، ٹھیک ہے، آدھے پر بھی حکم لگے گا کہ غلام آدھا بیچا، لیکن غلام بھی بیچا نا، اس کی ٹوپی تو نہیں بیچی نا، لیکن جب خریدنے کی باری آئی تو خریدنے میں اس نے کیا، غلام خریدو، تو اگر آدھا غلام خریدا ہے تو کیا غلام ہے وہ؟ نہیں، اب وہ غلام نہیں ہے، اب وہ اشتراک ہے، وہ شرکت ہے، اور شرکت خریدنے میں انتظار کیا جائے گا، پورا خریدو تب معاملہ ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ امام صاحبین کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی انتظار کیا جائے گا جب تک بقیہ آدھا نہیں بیچے گا، اس وقت تک معاملہ نہیں ہوگا، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ وَلَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِيُّ الْمَبِيعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِالْعَيْبِ۔ دیکھو بھائی، یہ ہمارے اس مسئلے میں نا احمد ہمارا وکیل ہے، احمد موکل ہے اور ابراہیم ہمارا وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، ابراہیم نے امیر صاحب کو نا ایک چیز بیچی، اس چیز میں عیب نکل آیا، ٹھیک ہے، اس چیز میں عیب نکل آیا، تو اس عیب کی کیا حقیقت ہے یہاں بتا رہے ہیں۔ امیر صاحب نے واپس کر دیا، وَلَوْ رَدَّهُ الْأَمِير امیر صاحب نے مبی کو علی الوکیل، وکیل کے پاس واپس کیا، بالعیب عیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، بِبَيِّنَةٍ دلیل دی کہ اس میں عیب ہے، گواہ پیش کیے عیب ہے، او نقول، یا اس نے انکار کر دیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی، قسم کھانے سے انکار کر دیا تھا، تو عیب ثابت ہو گیا۔ عیب ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں نا، عیب ثابت ہونے کا ایک طریقہ یہ کہ وہ گواہ دے کہ اس چیز میں عیب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ گواہ نہیں دے رہا تو یہ قسم کھائے، ٹھیک ہے، کہ چیز میں عیب نہیں ہے، لیکن اس نے قسم نہیں کھائی، تو باہر صورت وہ چیز میں عیب ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لو رد المشتری المبیع، مشتری نے مبی کو واپس کر دیا، علی الوکیل، وکیل پر، بالبیع، جو وکیل بالبیع تھا اس کو، بالعیب عیب کی وجہ سے، ببینۃ او نقول، بینہ کی وجہ سے یا نقول کی وجہ سے، بات سمجھ میں آ گئی، تو ردہ علی العامر، تو یہ وکیل عامر کو واپس پہنچائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ اقرار کرے کہ ہاں واقعتاً مبی میں عیب تھا، تو اس صورت میں کہتے ہیں وَقَضَى بِإِقْرَارٍ فِي مَا لَا يَحْدِثُ، اور اقرار اگر وہ اقرار کر لیتا ہے، وہ اقرار کر لیتا ہے کہ واقعتاً اس میں عیب تھا، تو اس صورت میں بھی یہ چیز جو ہے وہ عامر کے پاس واپس جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ فیما لا یحدث، وہ عیب جو کہ اچانک پیش نہیں آتے، اس کے بارے میں، جو عیب اچانک پیش آتے ہیں اس میں اقرار کے ساتھ اس کی بات بھی دیکھی جائے گی، سمجھ میں بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے، بات واضح ہے، آسان مسائل ہے، تھوڑا سا توجہ سے سنو گے تو یاد رہیں گے، نہیں تو بھول جاؤ، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، وَإِنْ بَاعَ بِنَصِیَّةٍ، اس نے بھیج دیا ادھار، ابراہیم نے، ان با ابراہیم نے سامان بھیج دیا، بنصیحت، ادھار کے طور پر، فقال اس نے کہا، احمد نے کہا، امرتک بنقد، میں نے تو تجھے نقد میں بیچنے کا بولا تھا، تو نے ادھار کیوں بھیج دیا؟ وقال المامور، اور مامور کہتا ہے یعنی ابراہیم کہتا ہے، اطلقت، تو نے مجھے مطلق چھوڑا تھا، فالقول للعامر، تو عامر کا قول معتبر ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے، عامر کا قول معتبر ہوگا۔ احمد ہے اور ابراہیم، ٹھیک ہے، احمد وکیل ہے، ابراہیم موکل ہے، اس کو عامر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، بات اس میں واضح ہوگی ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آگے ایک مسئلہ ہے، احمد جو ہے وہ رب المال ہے، احمد موکل ہے ہمارے مسئلے میں، اور ابراہیم وکیل ہے، اور موکل عامر بھی ہوتا ہے۔ احمد جو ہے وہ رب المال ہے، ٹھیک، احمد رب المال ہے اور ابراہیم مضارب ہے، ٹھیک۔ اب اس نے ادھار بھیج دیا، اس نے ادھار بھیج دیا،
تو پہلی صورت میں احمد کی بات معتبر ہو رہی تھی، ابراہیم کی بات معتبر تھی؟ احمد کی بات معتبر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جب مزاربت ہوگی تو ابراہیم کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک، مزاربت کے اندر ابراہیم کی بات معتبر ہوگی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے مسئلے کے اندر احمد کی بات کیوں معتبر ہو رہی تھی؟ ہاں بھائی، ہاں یہ کہہ رہے احمد کہہ رہے کہ میں مدعی ہوں. یا پوری بات بتاؤ نا، سمجھاؤ کیسے مدعی ہے. ہاں دیکھو یہ نا پہلی صورت میں ابراہیم وکیل موکل کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے مجھے مطلق چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، تم نے مجھے مطلق چھوڑا تھا اور اس کے اوپر مطلق رہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس دعوے کا منکر ہے. ٹھیک ہے، اس دعوے کا منکر ہے. اس کے پاس دعوے کی کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ اس کے اوپر کچھ لازم کرے. پہلے مسئلے میں وکیل موکل کے اوپر کچھ لازم کر رہا تھا. ٹھیک ہے، لازم کرنے کی کوئی دلیل نہیں، لہٰذا اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے، دوسرے مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہوا. مضارب رب المال کے اوپر لازم کر رہا تھا تو نے مجھے مطلق چھوڑا ہے، تو نے مجھے مطلق چھوڑا ہے. تو اس میں بھی اس کی بات معتبر ہونی چاہیے نا. اس میں اس کی بات کیوں معتبر ہے؟ تو سمجھ لو اس میں اس کی بات اس لیے معتبر ہے کہ مضاربت کے اندر اصل یہ ہے کہ مضارب کو مطلق چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضارب کے اوپر قید نہیں لگائی جاتی. ٹھیک ہے، اگر قید لگائی جائے گی تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہاں پر ثبوت اس نے لانا ہے، اور اس مسئلے میں ثبوت یہ لے کے آ رہا تھا. ثبوت اس نے لانا تھا. تو جس نے ثبوت لانا ہے اور وہ ثبوت نہیں لا رہا تو اس کے مخالف کی بات مانی جائے گی. یہ ایک اصول ذہن میں بٹھا لینا. ثبوت جس نے لانا ہے، ثبوت جس پر لازم ہے، اگر وہ ثبوت نہیں لاتا تو مخالف کی بات معتبر ہوگی. ایک لفظ لکھ دو گے استاد آپ کا نمبر نہیں کاٹ سکتا، آپ کو اصول سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. آگے کتاب الدعوہ آ رہا ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب یہاں اس مسئلے میں مضارب کی بات اس لیے معتبر ہوگی کہ ثبوت اس کو لانا تھا، کیونکہ مضاربت میں مسئلہ مطلق ہوتا ہے، مقید ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، مضاربت میں ہوتا ہی مطلق ہے، وکالت میں مطلق نہیں ہوتا. آگے چلیں جی. ولو اخذ الوکیل بالثمن رهنا فصاغ. مسئلہ ہو گیا جی، مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارا احمد بھائی تو موکل ہے اور یہ صاحب وکیل ہے ابراہیم. اب ابراہیم صاحب نے کیا کیا؟ ابراہیم صاحب بہت ہوشیار آتے، بہت ہوشیار. کہتے ولو اخذ ابراہیم نے لے لیا بالثمن، پیسے کو. کیسے پیسے کو لیا؟ پیسہ اس نے نہیں لیا، اس نے کوئی چیز بیچی اور بیچنے کے بعد رہنن، کوئی مال رہن کے طور پہ لے لیا. ٹھیک، ابراہیم وکیل ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم وکیل ہے. اس نے مشتری سے زید کو کوئی مال بیچا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ پیسے جناب تم نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے 30 تاریخ کو. تم نے اس تاریخ کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب پیسے تو 1,00,000 روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو تم ایسا کر لو، تم اپنا موبائل فون میرے پاس رکھو. موبائل فون رہن کے طور پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے بھائی،
کہ جب تم پیسے دو گے اپنا موبائل فون لے جانا. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ موبائل فون چوری ہو گیا. ٹھیک ہے، موبائل فون چوری ہو گیا. ٹھیک. اس نے کہا، زید نے کہا یا تم میرا موبائل فون نہیں رکھو، میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے خالد، وہ میرا کفیل ہے. خالد کفیل بن گیا. ٹھیک ہے. دیکھو میں نے اگر پیسے نہ دیے نا، 30 تاریخ تک پیسے نہ دیے تو خالد تمہیں پیسے دے دے گا. ٹھیک ہے. اور خالد جو ہے مر گیا. ٹھیک ہے. زید بھی بھاگا ہوا ہے، خالد مر گیا. اب کیا ہوگا؟ وکیل کا بیگ تو گیا ہے، موکل کا بیگ تو گیا. اب پیسے ابراہیم کے ذمہ لازم ہوں گے، کس کے ذمہ لازم ہوں گے؟ ہیں بھائی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے. چلو جی دیکھو اب مسئلہ دیکھو. وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ، وکیل نے ثمن کے عوض کیا لے لیا؟ رہن لے لیا. ٹھیک ہے. فَصَاغَ، وہ رہن ضائع ہو گیا. لم یضمن، وکیل ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نقصان موکل کے گلے. ٹھیک. وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ كَفِيلًا، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ درمیان میں لفظ کھا رہا ہوں. وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ كَفِيلًا فَتَوَى عَلَيْهِ، اور وہ کفیل بھاگ گیا، ضائع ہو گیا. فتویٰ علی کا لفظ پیچھے پڑھا تھا نا، آپ لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی زمانے میں؟ ہاں، باب الکفالہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا. کفالت میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں نیک محمد، کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں پڑھا؟ آپ کو تو پکا فیل کرنا چاہیے. فتوا اور فتوا کی پوری تعریف بھی کی تھی. ہاں جی، یہ آپ لوگوں نے مجھے دکھانا ہے، پیچھے دکھانا ہے. میں نے تو دیکھا ہوا ہے، اب آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے. آگے چلو جی. فتویٰ علیہ کا مطلب ہے ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں نے پیچھے سے مجھے دکھانا ہے کہ کتاب میں کہاں پہ آپ کی. چلو جی آگے چلیں. دیکھو بھائی، پہلے اکیلا ابراہیم تھا. ٹھیک ہے. احمد کہنے لگا یار یہ ابراہیم بیکار آدمی ہے، 2 نمبر ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ آپ کا نام کیا ہے؟ سلمان. ابراہیم کے ساتھ سلمان کو بھی وکیل بناتا ہوں میں. ابراہیم کے بعد کے ساتھ سلمان بھی وکیل بنے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب 2 وکیل بنا دیے آپ نے، 2 وکیل بنا دیے. تو یہ جو بھی عمل کریں گے دونوں اکٹھے کریں گے. صحیح ہے. یہ بیگ بیچنا ہے، یہ کرسی بیچنی ہے، یہ کرسی خریدنی ہے، جو بھی کریں گے دونوں مل کے کریں گے، اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے جی. یہ دیکھو، ولا يتصرف احد الوکیلین وحدہ، دونوں وکیلوں میں سے کوئی ایک وکیل اکیلا تصرف نہیں کر سکتا. اے بھائی ہلو، سبق کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ بازو میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اللہ نے جنت کی حور بھیجی یہاں پر جس کو دیکھ رہے ہو. ارے اس کو پڑھو یار، حوریں ملیں گی، بلکہ حوریں بھی ملیں گے. ولا يتصرف احد الوکیلین وحدہ، 2 وکیلوں میں سے کوئی ایک وکیل اکیلا تصرف نہیں کر سکتا سوائے 5 معاملات کے.
وہ 5 معاملات کیا ہیں؟ الا فی خصومہ، خصومت کے اندر، خصومت کے اندر اکیلا وکیل کر سکتا ہے۔ خصومت مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی حق لینا ہے، احمد کا کوئی حق لینا ہے، اکیلا چلا گیا۔ خصومت کا مطلب ہے کسی حق کو وصول کرنا نا، کسی حق کو وصول کرنا، ٹھیک ہے۔ احمد کا کوئی حق تھا، اکیلا چلا گیا، جا کے لے آیا، تو ہو جائے گا وصول؟ ہو جائے گا۔ احمد کے ذمہ 100 روپے تھے، اکیلا جا کے دے کے آ گیا۔ حق ادا کرنا، حق لینا، حق ادا کرنا خصومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق، دونوں کو طلاق کا وکیل بنایا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے جا کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اعتاق، 2 آدمیوں کو اعتاق کا وکیل بنایا تھا، ایک نے آزاد کر دیا، ہو جائے گا۔ اعتاق بلا بدل، اعتاق بلا بدل، جہاں بدل کی بات ہے پھر 2 بندوں کی ضرورت ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ورد کیا ہے؟ ورد ودیعہ، ودیت واپس کرنا، امانت رکھی ہے ان دونوں کے پاس، ایک نے جا کے واپس کر دی تو واپس ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ وقضاء الدین، اور قضاء دین، یعنی احمد کے ذمہ 100 روپے قرضہ تھا، اکیلے نے جا کے ادا کر دی، ہو جائے گا۔ اعتاق بلا بدل نا، کسی غلام کو آزاد کرنا ہے بغیر بدل کے، مفت میں آزاد کرنا۔ اچھا جی، اب اس کو شک تھا یار ابراہیم جو نا کوئی گڑبڑ کرے گا، تو اس کو کہا بھائی تو وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم کہتا ہے یار میں نا ایسا کہ تو سلمان کو بھی وکیل بنا دیتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، سلمان وکیل نہیں بن سکتا، ہاں جب تک موکل اجازت نہ دے سلمان دوسرا وکیل نہیں بن سکتا۔ ولا یؤکل وکیل، وکیل کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ آپ نے اس کو 100 روپے دیے، جاؤ میرے لیے موبائل خرید کے لاؤ، اب یہ اگلے کو 100 روپے دے، جاؤ یار میرے لیے موبائل خرید کے لاؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ الا باذن، ہاں اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ او باعمل برائک، او باعمل برائک، کیا مطلب اس کا؟ اس نے یہ کہہ دیا اپنی رائے کے مطابق کرو یار، مجھے موبائل چاہیے، اب تیری رائے ہے، جو مرضی کر، ٹھیک ہے۔ تو ہاں کیا اس صورت میں وکیل بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات واضح ہے، آگے چلے۔ فَإِنْ وَكَّلَ بِلَا إِذْنِ الْمُوَكِّلِ، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص نے، ابراہیم نے وکیل بنایا احمد کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فَعَقَدَ بِحَضْرَتِهِ، تو اس ابراہیم نے سلمان کو وکیل بنا دیا، تو سلمان نے اس کی موجودگی میں عقد کیا اور اس نے اجازت دے دی، تو یہ صحیح ہے، صحیح ہے، بات واضح ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ او باع اجنبی فاجازہ، یہ کسی بھی بندے نے آ کے وہ چیز خرید لی اور اس نے اجازت دے دی، وکیل نے خود اجازت دے دی، تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیچنے کا وکیل اس کو بنایا تھا، لیکن کسی کو وکیل نہیں بنایا، کوئی اجنبی آ کے خود ہی خرید کے چلا گیا اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے خریداری ہوگی، تو اس کی وکالت ثابت ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ ابراہیم نے نہیں بیچی، ٹھیک ہے، بلکہ ایک اجنبی نے اٹھا کے بیچ دی، ٹھیک ہے۔ سلمان آیا، اٹھا کے لے گیا، اپنے پاس کھیل رہا تھا، کسی نے کہا یار کتنے کا بلہ ہے؟ کہا 1000 روپے کا ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ تیرا بلہ تو 1000 روپے کا تھا، کہا یار میں تو بیچنے کا وکیل تھا، تو نے بیچ دیا، چل ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں بھائی، کدھر ہیں آپ؟ جلدی واپس آ جائیں، ابھی ولیمہ کل کر لیں گے۔ چلو جی آگے دیکھو۔ وَإِن زَوَّجَ عَبْدٌ، ان زوج عبد او مکاتب او کافر صغیرتہ الحرۃ المسلمہ، دیکھو بھائی
ایک منٹ یار، میں ذہن سے نہیں نکلا۔ دیکھو، ان زوج عبد صغیرتہ الحرۃ المسلمہ، درمیان کے دو لفظ چھوڑے میں نے۔ ان زوج عبد، غلام نے اپنی بیٹی جو کہ چھوٹی ہے اور مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی کرا دی تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مکاتب نے، ان زوج مکاتب، اگر مکاتب نے شادی کرا دی صغیرتہ، اپنی اس کی بیٹی کی، الحرۃ جو کہ آزاد ہے اور مسلمان ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ان زوج کافر، اگر کافر نے شادی کروا دی صغیرتہ، نہیں غلط ہو گیا، صغیرتہ صرف کافر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہاں۔ ان زوج، غلام اپنی شادی نہیں کر سکتا آقا کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، تو اگر غلام نے خود سے اپنی شادی کر لی تو وہ اپنی شادی کا وکیل نہیں بن سکتا، غلام کا اپنی شادی کرانا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ ان زوج کاتب، کاتب نے اپنی شادی، مکاتب نے اپنی شادی کر لی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے نفس پہ تصرف حاصل نہیں ہے، اس کے نفس کا تصرف اس کے آقا کے پاس ہے، لہٰذا وہ اپنا وکیل خود بخود نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ دیکھو، ان زوج کافر صغیرتہ، کافر نے اپنی نابالغ بچی کی شادی کر دی، ٹھیک ہے، جو کہ آزاد بھی ہے مسلمان بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ کافر کو اپنی مسلمان بیٹی پر تصرف نہیں ہوتا، یعنی کافر اپنی مسلمان بیٹی کا وکیل نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہو؟ غلام اپنا وکیل نہیں بن سکتا، مکاتب اپنا وکیل نہیں بن سکتا، اور کافر اپنی بیٹی کا وکیل نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ کافر کو مسلمان پر تصرف حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک۔ او باع لہا، یا پھر کیا ہوا، صغیرہ مسلمہ آزاد ہے، اس کا زیور رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا زیور رکھا ہوا تھا، اس کے زیور کو بیچ دیا 1,00,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ او باع لہا، اس کا زیور فروخت کر دیا، یا اس کے پیسوں میں سے زیور خرید لیا، لم یجوز، یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو تصرف حاصل نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہاں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔